لا تجعلوا اللہ عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم. یوں جہالت میں غصے میں آ کے قسم کھا بیٹھے. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ ٹھیک ہے، بات تو آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں تو قسم کھا چکا ہوں. صاحب کیا قسم کھا چکا ہوں کہ صاحب اس کے بعد میں کسی شخص کو ایک پائی بھی قرضہ کبھی نہیں دیا کروں گا. قرضہ قسم کھا چکا ہوں. ٹھیک ہے، زندگی کا کوئی ایک تلخ تجربہ ہوا ہے تمہیں، لیکن اس کے بعد کیا یہ اصول بنا لیا کہ کسی ضرورت مند کی تم مدد نہیں کرو گے. کہہ رہا ہے کہ صاحب مدد کرنے کو تو جی چاہتا ہے، لیکن کیا کروں، میں قسم کھا چکا ہوں. یعنی اپنے اختیار کو خود سلب کر لیا. قرآن کہتا کیا کر رہے ہو تم. اور خاص طور پہ یہ کہا کہ اس قسم کی لغو قسموں کو نو انسانی کی ہمدردی کے لیے، حسن سلوک کے لیے صفر نہ بنا لیا کرو. یہ کرنے کو جی چاہتا نہیں، اور بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ نہیں صاحب میں نہیں یہ کرنا چاہتا، ایک صفر بنا لی کہ صاحب میں نے تو قسم کھا لی ہوئی. قرآن اس بات میں کتنی بلندیوں پہ انسان کو لے جاتا ہے، کتنی براڈ مائنڈنیس پیدا کرنا چاہتا ہے. عزیزان من سورہ نور میں ایک بات آئی ہے، عجیب تربیت کرتا ہے. وہاں ایک واقعہ اس نے بیان کیا ہے. کسی محترمہ خاتون کے خلاف بہتان لگا، اس کا حماقت سے، جہالت سے چرچا عام کیا گیا، معاشرے میں ایک فتنہ پھیل گیا. بہرحال بات فروغ ہو گئی. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس خاتون کے جو عزیز یا رشتہ دار تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا ان کو دکھ سے ہوا ہوگا. کسی عفت مآب بیٹی کے اوپر اس قسم کی تہمت لگ جانا، پھر اس کا اتنا بڑا چرچا ہو جانا. جو لوگ اس جرم کے مرتکب تھے وہ سامنے تھے. ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ جو عام حالات میں ان سے حسن سلوک کیا کرتے تھے، ان کی کچھ مدد کیا کرتے تھے، اس سے ہاتھ روک لیا. عام حالات میں یہی کچھ ہوگا، بلکہ ہم تو اس سے بھی آگے بڑھیں گے. اس انتقام میں پتہ نہیں کیا کچھ نہ کر گزریں گے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنا کر لیا کہ نہیں صاحب ان لوگوں کے ساتھ ہم حسن سلوک نہیں کر سکتے. دیکھیے معاملہ کتنا نازک ہے. ایک عفت مآب بیٹی کے خلاف اتنا بڑا بہتان لگا ہے، افطرا ہے اس کے خلاف، اور وہ اتنا کرتے ہیں کہ ہاں صاحب ہم اس کے لیے ہم ان کی مدد نہیں کیا کریں گے. معاملہ جب صاف ہو گیا، معافی مانگی گئی، عفو ہو گیا، درگزر ہو گیا. دیکھیے قرآن کتنی وسعت نگاہ اور ظرف میں کشادگی پیدا کرتا ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. دیکھیے یہ جو ایک بات ایسی ہوئی ہے، اس سے کہیں یہ بات نہ ہو جائے کہ جو عام حالات میں جن مستحقین کی تم مدد کیا کرتے تھے، اس بنا پر کہ تمہیں ان سے یہ دکھ پہنچا ہے، تم ان کی مدد سے ہاتھ روک لو. 24/22 کیا تربیت کرتا ہے قرآن، کیا قوم پیدا کی ہوئی. ادھر یہ حکم ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر کہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم ان سے انصاف نہ کرو، عدل نہ کرو. عدل کی یہ تاکید کہ وہ دشمن ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، لیکن اس پہ بھی تم ان کے ساتھ عدل کرو. احسان کی یہ کیفیت کہ جن کے ہاتھوں تمہیں اس قدر دکھ دینے والی بات پہنچی ہے، حسن سلوک کا جہاں مقام آتا ہے ان سے بھی ہاتھ نہ کھینچو. جاہل تھے، جہالت میں یہ کر گئے. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. معاملہ رفع دفع ہو گیا، تم بھی رفع دفع کرو. دل سے نکال دو اس بات کو، درگزر کر دو، آگے بڑھ جاؤ، ہمواری پیدا کر دو. یہ تھوڑی سی ناہمواری پیدا ہوئی تھی، تم حسن سلوک سے ہمواری پیدا کر دو، ہاتھ نہ اپنا روکو. یہی چیز یہاں کہی کہ اس قسم کی قسمیں کھا لینے سے یہ نہ کرو کہ حسن سلوک سے ہی تم ہاتھ روک لو.